واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 8 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ترجمہ۔ ہماری سرگزشت یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انصار نے قابطہ ہماری مخالفت کی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اور علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ ناظرین، یہ تقریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں کی تھی جس میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اس لیے اس بات کا گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی امر خلاف واقع کہا ہو، ورنہ یہ لوگ ان کو وہیں ٹوکتے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ واقعہ اور صاف ہو گیا۔ اس کے یہ الفاظ ہیں ترجمہ: اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی اختیار کی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے کھینچ لی اور کہا، جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے میں تلوار میان میں نہ ڈالوں گا۔ ان تمام روایتوں سے صاف یہ نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی خلافت کے باب میں 3 گروہ ہو گئے: نمبر 1 انصار، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 بنو ہاشم۔ مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ ناظرین، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ثقیفہ کو چلے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے آئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنو ہاشم کا مجمع ہوا تھا۔ ناظرین، ثقیفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں مصروف تھے اور ان کو ایسے پردرد موقع پر خلافت کا خیال نہیں آ سکا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ثقیفہ میں مہاجرین اور انصار جمع تھے، اور ان دونوں گروہ میں سے کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے کی تائید نہ کرتا، کیونکہ مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشوا تسلیم کرتے تھے اور انصار کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔ آخر بحث یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بیجا تھا یا بجا۔ ناظرین، اس کو ہر شخص جو ذرا بھی اصول تمدن سے واقفیت رکھتا ہو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی، ناظرین، مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا، جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں۔ ناظرین، اس نازک وقت میں آیا یہ ضروری تھا کہ لوگ جزا اور گریہ زاری میں مصروف رہیں، یا یہ کہ فوراً خلافت کا انتظام کر لیا جائے اور ایک منظم حالت قائم ہو جائے؟ ناظرین، انصار نے اپنی طرف سے خلافت کی بحث چھیڑ کر حالت کو اور نازک کر دیا، کیونکہ قریش جو انصار کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ جنگ بدر میں جب انصار ان کے مقابلے کو نکلے تو عتبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، کسی طرح انصار کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، قریش پر کیا موقوف ہے؟ تمام عرب کو انصار کی مطابعت سے انکار ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقیفہ میں جو خطبہ دیا اس میں صاف اس خیال کو ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ انصار میں خود گروہ تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم اتفاق نہ تھا۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ انصار کے دعوی خلافت کو دبا دیا جائے اور کوئی لائق شخص فوراً انتخاب کر لیا جائے۔ مجمع میں جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے با اثر بزرگ اور معمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور فوراً ان کا انتخاب بھی ہو جاتا، لیکن لوگ انصار کی بحث و نزاع میں پھنس گئے تھے اور بحث طول پکڑ گئی۔ قریب تھا کہ تلوار میان سے نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر دفعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی حضرت
حضرت عثمان، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ہاتھ بڑھا دیے۔ ناظرین، ابن الماد نے الاحکام السلطانیہ میں لکھا ہے کہ اول صرف 5 شخصوں نے بیعت کی تھی اور پھر عام خلقت ٹوٹ پڑی۔ ناظرین، اس کارروائی سے ایک اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور لوگ مطمئن ہو کر کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ صرف بنو ہاشم اپنی بات پر رکے رہے اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بزور ان سے بیعت لینی چاہی، لیکن بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 2.25 برس ہے، کیونکہ انہوں نے جمادی الثانی 13 ہجری میں انتقال کیا۔ اس عہد میں اگرچہ جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت سے انجام پائے، تاہم ان واقعات کو ہم الفاروق میں نہیں لکھ سکتے، کیونکہ وہ پھر بھی عہد صدیقی کے واقعات ہیں اور اس شخص کا حصہ ہیں جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری لکھنے کا شرف حاصل ہو۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ مدتوں کے تجربے سے یقین ہو گیا تھا کہ خلافت کا بار گراں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی سے اٹھ نہیں سکتا، تاہم وفات کے قریب انہوں نے رائے کا اندازہ کرنے کے لیے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قابلیت میں کیا کلام ہے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب کام انہی پر آ پڑے گا تو وہ خود نرم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پوچھا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کو جواب نہیں۔ جب اس بات کے چرچے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو بعضوں کو تردد ہوا، چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں گے۔ اب آپ خدا کے ہاتھ جاتے ہیں، یہ سوچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ ناظرین، یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور عہد نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے جا چکے تھے کہ غش آ گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا لکھا ہے، مجھ کو پڑھ کر سنا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے، عہد نامہ لکھا جا چکا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو دیا کہ مجمع عام میں سنائے، پھر خود بالا خانے پر جا کر لوگوں سے جو نیچے جماعتیں مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے کسی بھائی بند کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، کیا تم لوگ اس پر راضی ہو؟ ناظرین، سب نے سمعنا و اطعنا کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مؤثر اور مفید نصیحتیں کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عمدہ دستور العمل کی جگہ کام آئیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خلافت اور فتوحات کی جانب۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مرتدین عرب اور مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ خلافت
عرب کے دوسرے ہی برس یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور حیرہ کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ ناظرین 13 ہجری سن 633 سن عیسوی میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا ابھی آغاز ہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عنان خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے ضروری کام انہی مہمات کا انجام دینا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قبل اس کے کہ ہم ان واقعات کی تفصیل لکھیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے فارس و شام سے کیا تعلقات تھے۔ ناظرین، عرب کا نہایت قدیم خاندان جو عرب بعیدہ کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ اس کے حالات نامعلوم ہے، تاہم اس قدر ہے کہ عاد اور عمالقہ نے عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ عرب عربا جو یمن کے فرما روا تھے، ان کی حکومت ایک زمانے میں بہت زور پکڑ گئی تھی، یہاں تک کہ چند بار عراق پر قابض ہو گئے اور سلطنت فارس کے ساتھ ان کو ہمسری کا دعویٰ رہا۔ ناظرین، رفتہ رفتہ عرب خود حکومت فارس کے علاقے میں آباد ہونے شروع ہو گئے۔ بخت نصر نے جو بابل کا بادشاہ تھا اور بیت المقدس کی بربادی نے ان کے نام کو شہرت دے دی ہے۔ جب عرب پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلے اس کے مطیع ہو گئے اور اس تعلق سے عراق میں جا کر آباد ہو گئے۔ ناظرین، رفتہ رفتہ معد بن عدنان کی بہت سی نسلیں ان مقامات میں آباد ہوتی گئی، یہاں تک کہ ریاست کی بنیاد پڑ گئی، اور چونکہ اس زمانے میں سلطنت فارس میں طوائف الملوک کی قائم ہو گئی تھی، عربوں نے مستقل حکومت قائم کر لی۔ ناظرین، جس کا پہلا فرمانروا مالک بن فہم عدنانی تھا، اس خاندان میں جزیمت الابرش کی سلطنت نہایت وسیع ہوئی۔ ناظرین، اس کا بھانجا عمر بن عدی جو اس کے بعد تخت نشین ہوا، اس نے حیرہ کو دارالسلطنت قرار دیا اور عراق کا بادشاہ کہلایا۔ ناظرین، اس دور میں اس قدر تمدن پیدا ہو گیا تھا کہ ہشام کلبی کا بیان ہے کہ میں نے عرب کے زیادہ تر حالات اور فارس و عرب کے تعلقات زیادہ تر انہی کتابوں سے معلوم کیے جو حیرہ میں اس زمانے میں تصنیف ہوئی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں عورت شیر بن مالک نے طوائف الملوکی یعنی خانہ جنگی مٹا کر ایک وسیع سلطنت قائم کی اور عمر بن عدی کو باج گزار بنا لیا۔ ناظرین، عمر بن عدی کا خاندان اگرچہ مدت تک عراق میں فرما روا رہا، لیکن در حقیقت وہ سلطنت فارس کا ایک صوبہ تھا۔ شاہپور بن عورت شیر جو سلسلہ ساسانیہ کو دوسرا فرما روا تھا، اس کے عہد میں حجاز و یمن دونوں باج گزار ہو گئے اور امراء القیس کندی ان صوبوں کا گورنر مقرر ہوا۔ ناظرین، تاہم مطیع ہو کر رہنا عرب کی فطرت کے خلاف تھا، اس لیے جب کبھی موقع ملتا تھا تو بغاوت برپا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ شاہپور ذی الاکتاف جب صغیر سنی یعنی کم عمری میں فارس کے تخت پر بیٹھا تو تمام عرب میں بغاوت پھیل گئی، یہاں تک کہ قبیلہ عبد القیس نے خود فارس پر حملہ کر دیا اور ایاب نے عراق کے صوبے دبا لیے۔ ناظرین، شاہپور بڑا ہو کر بڑے عزم و استقلال کا بادشاہ ہوا اور عرب کی بغاوت کا انتقام لینا چاہا۔ ناظرین، ہجر میں پہنچ کر نہایت خون ریزی کی اور قبیلہ عبد القیس کو برباد کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچ گیا۔ روسائے عرب جو گرفتار ہو کر اس کے سامنے آتے تھے، ان کے شان اکھڑوا ڈالتا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے عرب میں وہ ذو الاکتاف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، سلاطین حیرہ میں سے نعمان بن منظر نے جو کسریٰ پرویز کے زمانے میں تھا، عیسوی مذہب قبول کر لیا اور اس تبدیل مذہب پر یا کسی اور سبب سے پرویز نے اس کو قید کر دیا اور قید ہی میں اس نے وفات پائی۔ ناظرین، نعمان نے اپنے ہتھیار وغیرہ ہانی کے پاس امانتاً رکھوا دیے جو قبیلہ بکر کا سردار تھا۔ ناظرین، پرویز نے اس سے وہ چیزیں طلب کی، جب اس نے انکار کیا تو رمضان کو 2000 فوج کے ساتھ بھیجا کہ بزور چھین لائیں۔ بکر کے تمام قبیلے ذی وقار ایک مقام میں بڑے سر و سامان سے جمع ہوئے اور سخت معرکہ ہوا۔ ناظرین، فارسیوں نے شکست کھائی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ سلسلہ نہایت مختصر ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ ہر ویڈیوز کے آخر میں کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے
اگلی ویڈیو قسط نمبر 9 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔